ایپیسوڈ 94۔ چند لمحے بعد احمد علی کمرے میں داخل ہوا اور بولا، کیا اس حرام زادے نے مزید کچھ بتایا؟ میرے خیال میں اسے جو کچھ معلوم تھا اس نے بتا دیا ہے، بس ان چند لوگوں کے نام نہیں بتائے ہیں جو اس کی پشت پر ہیں۔ تو پھر یہ زندہ کیوں ہے؟ مار ڈالو اس کو، احمد علی صاحب نے کہا۔ میں نے غور سے اس شائستہ اور خوش لباس شخص کو دیکھا جو بہت نرم اور دھیمے لہجے میں گفتگو کرتا تھا، جس کی نیکی اور خدا ترسی کا شہرہ تھا اور جو غریبوں کا ہمدرد کہلاتا تھا۔ اس لمحے وہ مجھے خوش گفتار اور خوش لباس شخص انتہائی مکروہ لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ مار مار کے اس کا مکروہ چہرہ مسخ کر دوں۔ کیا سوچ رہے ہو کامران؟ اس ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ یہ ایک انسان ہے احمد علی صاحب، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ گلی میں پھرنے والا آوارہ کتا نہیں ہے کہ میں بغیر کسی وجہ کے سے مار ڈالوں۔ اس بہروپیہ نے حیرت سے پلکیں جھپکا کر مجھے دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، اچھا، گویا اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ اس نے ابھی خود اعتراف کیا ہے کہ ہاں، اس نے اعتراف کیا ہے کہ یہ غیر قانونی کام کرتا ہے، مگر اپنے لیے نہیں، معزز اور باعزت لوگوں کے لیے۔ اصولاً تو پہلے انہیں مارنا چاہیے۔ پھر میں تلخ لہجے میں بولا، آپ تو انسانیت کے علمبردار ہیں، آپ بھی ایک انسان کی جان لینا چاہتے ہیں؟ ارے، اس نے تمہاری جان لینا چاہی تھی اور تم پر اچانک انسانیت کا بھوت کیوں سوار ہو گیا؟ ان کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ میں بھنا گیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ میرا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ یوں بھی میں نہتے اور بندھے ہوئے دشمن پر کبھی وار نہیں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، احمد علی نے جھنجھلا کر کہا، تم نے اسے معاف کر دیا، مگر میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ غلام نبی، اس نے اپنے گارڈ کو مخاطب کیا، اسے گولی مار کے کسی گندے نالے میں پھینکاؤ۔ نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ میں نے اچانک احمد علی کا گریبان پکڑ کر گھسیٹا اور پھرتی سے ریوالور نکال کے اس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ دلاور کو کھول دیں۔ میں نے ڈپٹ کر کہا، جلدی کرو، ورنہ دلاور کے بجائے مجھے تمہاری لاش کسی گندے نالے میں پھینکنا پڑے گی۔ اور گندے نالے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہاری لاش یہیں چھوڑ جاؤں گا تاکہ کل کے اخبارات میں سرخیاں لگیں کہ غریبوں کے انداتا کو کسی شقی القلب دہشت گرد نے ہلاک کر دیا۔ کم از کم موت کے بعد تو تمہیں اتنا حق پہنچتا ہے کہ تم ملک بھر کے تمام اخباروں کی زینت بنو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ احمد علی سہمے ہوئے لہجے میں بولا، وقت برباد مت کرو۔ میں نے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ دلاور کو کھلواؤ، کھول دو اسے۔ احمد علی نے اپنے آدمیوں سے کہا، ٹھہرو، پہلے اپنی رائفلیں زمین پر پھینک دو۔ میں نے انہیں حکم دیا۔ ان لوگوں نے اپنی رائفلیں فرش پر ڈال دی۔ تم جو کچھ کر رہے ہو کامران، اس پر تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے جملہ پورا ہونے سے پہلے اس کے منہ پر چٹاک سے تھپڑ رسید کر دیا۔ اب بکواس کی تو زبان کاٹ لوں گا۔ میرا لہجہ اتنا سفاک تھا کہ وہ سہم کر خاموش ہو گیا۔ اس کے دونوں گارڈز جلدی جلدی دلاور کو کھول رہے تھے۔ وہ اسے کھول کر فارغ ہوا تو دلاور پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، ان لوگوں کی اچھی طرح تلاشی لو دلاور، پھر انہیں ناک آؤٹ کر دو۔ دلاور نے بہت ماہرانہ انداز میں ان دونوں کی تلاشی لی تو ان میں سے ایک گارڈ کی جیب سے .32 کا ایک ریوالور بھی برآمد ہوا۔ پھر اس نے باری باری دونوں گارڈز کو ایک ایک ہاتھ مار کے ناک آؤٹ کر دیا۔ اب اس مردود کے بیڈ روم اور اسٹڈی کی تلاشی لو اور یہاں سے نکل چلو، میں نے دلاور سے کہا اور احمد علی کو دروازے کی طرف دھکیلا۔ میں بھی ایک رائفل اٹھا لوں کامران صاحب؟ دلاور نے پوچھا۔ ہمیں رائفل کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ ہاں، اٹھا لو اور بنگلے کی تمام ٹیلی فون لائنز کاٹ دو، میں نے کہا اور احمد علی کو دھکیلتا ہوا بیڈ روم میں لے گیا۔ اس کے بیڈ روم میں ایک ڈریسنگ ٹیبل، 2 دیوار گیر الماریاں اور ایک 3 درازوں والی الماری تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر دلاور بھی وہیں آ گیا تھا۔ اس کے سینے پر راڈ سے جو زخم پہنچا تھا اس میں سے نہ صرف خون بہہ رہا تھا بلکہ چربی بھی نکل آئی تھی، مگر وہ اتنا سخت جان تھا کہ اسے اپنے زخم کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پہلے اس حرامزادے کو باندھ دو، میں نے احمد علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلاور سے کہا۔ اس نے الماری کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھی۔ میں احمد علی سے چابی مانگنے ہی والا تھا کہ دلاور نے کھڑی ہتھیلی کی ضرب لگا کر الماری کا دروازہ توڑ دیا۔ الماریوں میں سے ٹائیاں گھسیٹنے کے بعد اس نے انہی سے احمد علی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے فرش پر پھینک دیا۔ پھر ہم دونوں نے پھرتی سے پورے بیڈ روم کی تلاشی لے ڈالی مگر ہمیں کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی۔ دیوار پر بہت خوبصورت سی ایک سینری آویزہ تھی۔ میں نے ایک خیال کے تحت سینری کا فریم دیوار سے اکھاڑ دیا۔ میری توقع کے عین مطابق وہاں ایک خفیہ سیف موجود تھا۔
میں نے دیکھا احمد علی کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ سیف کی چابیاں؟ میں نے احمد علی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس میں تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ احمد علی جلدی سے بولا، میرے بزنس کے کاغذات، بانڈز اور جائیداد کی دستاویزات ہیں۔ چابیاں؟ میں نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا جو ابھی دلاور کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے کہا اور دلاور سے مخاطب ہوا، وہ ہیٹنگ راڈ ابھی اس کمرے میں ہی ہے۔ چابیاں میری جیب میں ہے۔ احمد علی جلدی سے بولا۔ میں نے چابیاں نکال کر سیف کھولا تو دلاور کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ سیف میں اوپر تلے 2-3 فائلیں رکھی تھیں اور پورا سیف نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ فائلیں نکالنی اور سرسری انداز میں ان کی ورک گردانی کرنے لگا۔ ان فائلوں میں چند ایسے ملکی راز تھے جن کے فاش ہونے کے بعد ہم دنیا بھر میں ذلیل ہو جاتے۔ ایک فائل میں کہوٹا پلانٹ کی تفصیل بھی موجود تھی۔ وہ رپورٹ زیادہ مفصل نہیں تھی، شاید احمد علی اس سے زیادہ جانتا بھی نہیں تھا۔ ایک فائل میں چند خطوط تھے جو اس لحاظ سے اہم تھے کہ وہ احمد علی کو بھارت کے کسی ایجنٹ موہن لال نے لکھے تھے۔ احمد علی کو اگر علم ہوتا کہ اس پر اچانک یہ افتاد آن پڑے گی تو وہ ان خطوط کو ضائع کر دیتا۔ میں نے تمام فائلوں اور کاغذات کو ایک جگہ جمع کر کے تکیے کے غلاف میں سمو لیا۔ دلاور نے بھی ایک تکیے کا غلاف اتار کر اس میں کرنسی نوٹ اور بانڈز بھر لیے۔ وہ پاکستانی کرنسی نہیں تھی بلکہ ڈالرز اور پاؤنڈز کی شکل میں تھی، اور وہ سب بڑے اور استعمال شدہ نوٹ تھے۔ بس اب گلوریا کو اٹھاؤ اور یہاں سے نکل لو، میں نے کہا۔ دلاور ہونقوں کی طرح میری شکل دیکھنے لگا۔ ارے یار، گلوریا وہی امریکن لڑکی جسے تم نے زخمی کیا تھا، مگر وہ مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ میں پھر کہوں گا کامران کہ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو، احمد علی نے کہا۔ ارے یار، پہلے اس کی زبان بند کرو، میں نے دلاور سے کہا۔ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں؟ دلاور نے پوچھا۔ میں اسے زندہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے عبرت بن جائے۔ پھر میں احمد علی کی طرف مڑا اور بولا، تم شاید بھول گئے احمد علی کہ میرا نام کامران ہے اور مجھے ڈبل کراس کرنے والے زندہ نہیں رہتے، مگر آج زندگی میں پہلی دفعہ میں اپنا ہی اصول توڑ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ تمہیں سبق سکھانا بھی ضروری ہے تاکہ تم مجھے کبھی بھول نہ سکو۔ تم میرے احسان کا یہ بدلہ دے رہے ہو؟ احمد علی نے کہا۔ پارٹی میں پولیس اور فوج کے کتنے ہی اعلیٰ آفیسرز موجود تھے، میں اگر چاہتا تو تمہیں اسی وقت پولیس کے حوالے کر دیتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس میں بھی تمہارا ہی مفاد تھا مائی ڈیئر، میں نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ تم مجھے امریکن CIA کے حوالے کرنا چاہتے تھے یا پھر تم نے راہ سے میرا سودا کر لیا ہے؟ میرے سامنے بگلا بھگت بننے کی کوشش مت کرو، میں تمہیں صحیح سلامت تو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ اب تمہاری بقیہ عمر ویل چیئر پر گزرے گی، اس کے باوجود تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا جائے گا۔ پھر میں نے دلاور سے کہا، میں گلوریا کے کمرے میں جا رہا ہوں، اس مردود کو وہیں لے آؤ مگر 5 منٹ بعد۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ گلوریا کے کمرے میں ایک نرس بھی موجود تھی۔ شاید احمد علی نے مجھے وہاں روکنے اور مطمئن کرنے کے لیے نرس کا بندوبست کیا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ میں گلوریا کو لے کر وہاں سے نکل جاتا۔ اسے جو ڈرپ لگائی گئی تھی وہ ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی تھی، مگر گلوریا پوری طرح ہوش میں تھی۔ مجھے دیکھ کر گلوریا کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی اور وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے یقین تھا کہ تم مجھے ضرور تلاش کر لو گے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ زخمی کرنے کے بعد اسے پھر اغوا کر لیا گیا ہے۔ نرس بھی مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈونٹ وری سر، نرس نے کہا، مس گلوریا کا BP بھی نارمل ہے اور پلس بھی۔ ڈرپ کے بعد یہ بالکل فریش ہو جائیں گی، صرف سر کی چوٹ کچھ تکلیف دے گی، اس کے لیے میں انہیں پین کلر دے رہی ہوں، صبح تک یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈرپ نکال دو، ہم لوگ ابھی روانہ ہو رہے ہیں۔ یو مین سر؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے، جلدی کرو، میں نے بھنا کر کہا۔ میرا موڈ دیکھ کر نرس نے جلدی سے ڈرپ نکال دی۔ وہ ابھی تک حیران پریشان کھڑی تھی۔ میں اچانک نرس کی طرف بڑھا تو وہ جھپٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کوشش میں پیچھے رکھی ہوئی کرسی سے وہ ٹکرائی اور اسی پر ڈھیر ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی کن پٹی پر ہلکا سا ہاتھ مار دیا۔ وہ بیٹھے ہی بیٹھے کرسی پر ایک طرف لڑک گئی۔ اسی وقت دلاور احمد علی کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ اس دوران میں گلوریا بھی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے پہلے احمد علی کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ احمد علی لاکھ کمینہ سہی، مگر اس قسم کی ہاتھا پائی کا عادی کب تھا۔ اس کی حالت خاصی مضحکہ خیز ہو رہی تھی۔
اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور دلاور اسے اسی حالت میں مردہ کتے کی طرح کھینچتا ہوا لایا تھا۔ غصے، توہین اور بے بسی کے احساس کے باعث اس کا چہرہ مسخ ہو رہا تھا اور منہ سے گویا گالیوں کا طوفان امنڈ رہا تھا۔ تم گاڑی تک خود چل سکتی ہو یا تمہیں اٹھا کر لے جاؤں؟ میں نے گلوریا سے پوچھا۔ اب میں اتنی نازک بھی نہیں ہوں۔ اچانک مجھے احمد علی کے ان گارڈز کا خیال آیا جو گیٹ پر موجود تھے۔ وہ لوگ خیر ہمارا راستہ تو نہیں روک سکتے تھے، مگر فائرنگ اور چیخو پکار کے ذریعے دوسروں کو ہماری طرف متوجہ کر سکتے تھے۔ اب میں ان گارڈز کو بھی یہیں بلا لو جو گیٹ پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، میں نے احمد علی سے کہا۔ جواب میں اس نے مجھے اتنی فحش گالیاں دی کہ میری کھوپڑی ایک دم آؤٹ ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ انہیں بلاؤ ورنہ تم تو خیر سے معذور ہونے والے ہو، وہ بیچارے بے قصور مارے جائیں گے۔ میں انہیں یہاں سے بھی رائفل کا نشانہ بنا سکتا ہوں۔ میں نے دلاور سے رائفل لے کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ انتہائی جدید اور مہلک ٹیلیسکوپ سک کی رائفل تھی۔ ان بیچاروں کو جان سے مت مارنا، بس بے ہوش کر کے چھوڑ دینا، گلوریا نے کہا اور گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں کھڑکی میں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گارڈ سے کچھ باتیں کی، پھر میں نے دیکھا کہ گلوریا 2 مسلح گارڈز کے ساتھ واپس آ رہی ہے۔ وہ انہیں لے کر سیدھی اس کمرے میں پہنچی جہاں احمد علی بے کسی کی تصویر بنا فرش پر پڑا تھا۔